آپ نے ہر جگہ قائد اعظم کو بہت جگہ کوٹ کیا اپنے کالمز کے اندر اور آپ نے ان کو رول ماڈل بنایا، لیکن قائد اعظم کا جو رول ماڈل تھا اس میں یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے اس کی وائلیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جی۔ تو پاکستان کی فوج جب 58 پہ چلے جائیں، 77 پہ چلے جائیں، 99 میں آ جائیں، جب اس کنسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہے جنرل صاحب، تو قائد اعظم کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آپ کا اوپینین کیا ہے؟ بہت زیادہ میں کانسٹیٹیوشن جس نے بھی وائلیٹ کی کانسٹیٹیوشن، جو بھی ریزسٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کو، میرا خیال ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے اس قوم کے اوپر، قائد اعظم کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسا شخص جو قائد اعظم کے اوپر ظلم کرے، ان میں اگر میں ایوب خان کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا اس زمانے میں ان سے کتنا کوئی ٹچ نہیں ہے، آپ کا زیادہ تعلق رہا ہے جنرل ضیاء الحق صاحب سے، آپ کے بقول جو شخص قائد اعظم کے اوپر ظلم کرے، دستور توڑے، وہ پھر آپ کے بقول مرد مومن مرد حق کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی مرد مومن لکھا ہے؟ آپ نے میرے پاس سر آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کہاں پہ؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کہیں ایک جگہ بھی نہیں کہیں میں نے سر آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے سر، یہ تو آپ کی ویب سائٹ پہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، نہیں ہوگا سر یہ یہاں پہ کسی اور کو کوٹ کیا ہوگا، لیکن میں نے نہیں ایسے کہا، لیکن بہرحال اس سے صحیح ہے۔ آپ کا ایک انٹرویو سر، آپ کو پوچھا کہ آپ کے خیالات شہید ضیاء الحق کے خیالات سے ملتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ کیسے آدمی تھے؟ آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب بڑے مرد مومن آدمی تھے۔ یہ سر آپ یعنی میں ان کو القاب نہیں دے رہا، یہ آپ کی ویب سائٹ پہ یہ دیکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، میں ان کو اگر یہ کہا ہے تو وہ اس طرح سے کہ وہ ایک پریکٹسنگ مسلم تھا، اور اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک بہت دلیرانہ فیصلہ تھا سوویت یونین کے افغانستان میں دار آنے کے بعد۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے مارشل لا لگانے کو یا ملٹری ٹیک اوور کو جائز تصور کرتا ہوں، بالکل نہیں کرتا۔ یہ آپ اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا؟ جی، اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، لیکن آئی واز اے لیفٹیننٹ کرنل جب یہ نہیں، میں آپ کی تو کوئی ذمہ داری اس میں فکس نہیں کر رہا ہوں، آپ کو تو ماشاء اللہ اس میں رول، لیکن جنرل صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جب اوتھ اٹھاتی ہے پاکستان کی آرمی، ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے پاکستان کی آرمی، اور وہ اوتھ یہ اٹھاتی ہے کہ وہ یہ لکھا ہوا ہے آئے، اگر آپ نے اٹھایا ہوگا تو ڈو سرمن سویئر دیٹ آئی ول بیئر ٹرو فیتھ اینڈ ایلیجنس ٹو پاکستان اینڈ اپہولڈ دی کنسٹیٹیوشن آف اسلام پاکستان۔ جو شخص اس دستور کو توڑتا ہے، خواہ وہ ایوب خان صاحب ہوں، مشرف صاحب ہوں یا ضیاء الحق صاحب ہوں، تو پاکستان کی آرمی اس دستور توڑنے والے کی انلافل کمانڈ مان لیتی ہے اور اس اوتھ کو جو ہے وہ اٹھا کے بات کرتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ کوسچن اینڈ آئی ایم گلیڈ یو ہیو آسکڈ می دس۔ اس میں یہی ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر کوئی ایک لیفٹیننٹ کرنل حمید گل، میجر حمید گل کھڑا ہو کے اس وقت اگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، تو میں کیا اس کو کہیں پروٹیکشن ملے گی؟ کیا ریڈریس آف گریونس ہوگا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کا اپہولڈ کرنے کے لیے قربانی دی؟ بہت بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے گئے، اس وجہ سے گئے کہ آپ نے مارشل لا لگایا تو غلط ہوا۔ سر حق تو حق ہے نا، تو میری گزارش ہے کہ جو لوگوں نے کیا، اب مجھے بتائیں کہ اب آج کے واقعات دیکھتے ہیں۔ پرویز مشرف آپ کے ہاتھ میں ہے، 2 دفعہ اس نے اس میں آتا ہوں بھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی۔ آپ جہاد کیا انہوں نے جہاد نہیں، کلمہ حق کہنا جابر سلطان کے سامنے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو آپ تو کنڈیم کریں نا۔ ہر پاکستان کی آرمی کیوں اللہ فرمان مانتی ہے؟ میری فریلٹیز، ہیومن فریلٹیز، میں اس لیول کا نہیں ہوں کہ حضرت امام حسین کی طرح کربلا میں کھڑا ہو کے اور اپنے بچوں کو شہید کرانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ آئی ایگری ود یو، یعنی ہر ایک آدمی کو یہ کہنا چاہیے، لیکن کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریئلسٹیکلی کہ یہ ساری کی ساری فوج جو ہے اس وقت ریزائن کر دیتی ہے اپنی چیف کا، چھوڑو جی ہم تو بالکل صاحب۔ یہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ امریکہ کے خلاف جہاد ہو جانا چاہیے یا انڈیا کے خلاف بڑی بڑی پاورز ہیں، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی انریلسٹک بات کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، امریکہ اتنی بڑی سپر پاور، پاکستان اتنا سا ملک اور اس کی ایڈ پہ چل رہا ہے، اس کے خلاف جہاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ دفاعی جہاد یا جو بھی جہاد۔ تو پھر ایک طرف تو آپ اتنے آئیڈیلسٹ ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے جنرل صاحب بہت سے لوگوں کے نزدیک، دوسری طرف جب آپ کے اپنے ادارے پہ ایک بات آتی ہے، قائد اعظم پہ ظلم، آپ اسے خود کہتے ہیں اس دستور کی وہ ٹریس پاسنگ کی ذلت ہوتی ہے، عوام کا حق غصب کیا جاتا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کرنل میجر جو ہے وہ انلافل کمانڈ مان سکتا ہے کیونکہ اس کو اپنی جان عزیز ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ یہ تو پھر بڑی بیسک کمزوری ہے جناب۔ جی میرے کے اندر کمزوری ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس کمزوری کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر میرے میں اس وقت اتنا شعور ہوتا، اول تو یہ ہے کہ ایز اے ینگ آفیسر یو ڈونٹ نو، آپ کہتے ہیں کہ چیف جو آپ کو بتا رہا ہے وہی درست ہے۔ میں تو پاکستان کی آرمی کے اندر نہیں گیا، تو کیا پاکستان کی آرمی کے اندر یہ ٹریننگ ہونی چاہیے آفیسرز اور جوانوں کی کہ یہ دستور مقدم ہے
نہ کہ پاکستان کے کسی ایسے جرنل کا وہ اقدام جو دستور کو اٹھا کے باہر پھینک دے. میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایجوکیشن فوج کی دینی چاہیے ان کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے بعد بے نظیر کو موقع اس لیے مل گیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ادھر نہیں تھے. جنرل ضیاء اور جنیجو میں اختلافات نہ ہوتے تو بے نظیر بھٹو کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا, ان کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی. یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جب ہمارے حکمرانوں کو سپورٹ کرتا ہے تو ان سے کوئی مطالبات کرتا ہے. بے نظیر کی طرف آپ کا اشارہ ہے. یہ مطالبات ہماری قومی منگوں اور مقاصد کے منافی ہوتے ہیں. حمید گل صاحب آنیسٹلی بتائیے کہ آپ 88 میں جب IGI بنا رہے تھے آپ یہ سمجھتے تھے کہ بے نظیر واز اے سیکورٹی رسک؟ نہیں, میں سیکورٹی رسک صرف حمید گل تو نہیں سمجھ رہا تھا, صرف میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہم امریکہ کے ایجنڈے کو بے نظیر کے ساتھ جب بات ملنے کا موقع ملا ہم سے تو لگا یہ کہ ان کو ایجنڈا جو تھمایا گیا تھا وہ اس سے مخلص نہیں تھی. جیسا اب انہوں نے اب بھی وہی واقعہ ہوا ہے کہ جو ان کو یہ پروگرام دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں وہ اس سے منحرف ہو گئی تھی. تو یہ ایک داستان ایک کنٹینیو کر رہی ہے اور قوم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یا وہ کب پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو آپ کے بقول جو ایک دفعہ امریکی ایجنٹ تھیں وہ امریکی ایجنٹ نہیں تھیں؟ نہیں, میں نے کہا ایجنٹ تھی وہ. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے حکمرانوں کو سپورٹ کرتا ہے, بے نظیر کی بات ہو رہی ہے نا, تو ان سے کوئی مطالبات بھی کرتا ہے, مطالبات ہماری قومی امنگوں اور مقاصد کے منافی ہوتے ہیں. سر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایجنٹ ہی ہوتا ہے نا بندہ. اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں پولیٹیشین, کوئی صرف بے نظیر. آپ بات ہی بے نظیر کی کر رہے ہیں. جی اس کے اوپر آپ کو اسٹیٹمنٹ بے نظیر, میں نے سیاستدانوں کی بات کی ہے, یہ بے نظیر کی بات ہے. آپ یہ دیکھ یہ حکمرانوں سے سیاستدانوں کی بات سر, صرف بے نظیر کی بات ہو رہی ہے. ان سے مانگتے اسٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بے نظیر کی. ایشوز کیا تھے؟ نیوکلیر پروگرام جو تھا میچور نہیں ہوا تھا ہمارا, جس کو میچور کرنا بہت ضروری تھا. امریکہ اس کے در پہ تھا. دے وانٹیڈ اٹ ٹو بی رولڈ بیک, دنیا ساری جانتی ہے. اس کے بعد افغانستان کا قضیہ ابھی ہوا نہیں تھا. کشمیر کے اندر جو ہے وہ مزاحمت جو ہے وہ تحریک زوروں کے اوپر آ چکی ہوئی تھی. تو بہت سارے ایسے معاملات تھے اس کے جس کے اوپر ایک پوزیشن جو ہے وہ قوم کو اور ملک کو لینی چاہیے تھی. اس کے باوجود بے نظیر بھٹو صاحب یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ان کی حکومت گرانے میں کلیدی کردار ادا کیا. نہیں, وہ انہوں نے جو مجھے پتا ہے یہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے وہ جہانگیر کرامت اور میرے درمیان معاملہ ہے. جہانگیر کرامت صاحب نے اس انداز میں بات نہیں جس انداز میں نے کی تھی, اور کیسے ان کو جا کے سنائی مجھے اس کا علم نہیں ہے. وہ کیا بات تھی, کچھ بتائیں گے آپ؟ انہوں نے یہی کہا کہ جی جنرل حمید گل کہتا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر, اب مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی اس کے ورڈنگ. آپ لوگوں کے فون ٹیپ کیے نہیں, آپ نے جو ہے ان کی حکومت کی بری کارکردگی پیش کی. یہ آپ ایک بڑا الزام آپ یہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہے. نہیں, میں نے کوئی فون نہیں ٹیپ کیا. کبھی بھی پروو ہو جائے کسی کورٹ آف لا میں کہ میں نے بے نظیر کے فون ٹیپ کیے ہوں یا کسی اور پولیٹیشین کے ٹیپ کیے ہوں, اس کے لیے آرڈر دیا ہو, آئی ایم ریسپانسبل. ہاں, جو اینیمی ایجنٹس کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور وہ بھی پرمیشن کے ساتھ, جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی پرمیشن سے. لیکن اس کا مطلب یہاں پہ وہ جو لکھ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہا کہ جی جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ ہوئی ہے ان کی متعلق کیا وہ بھی بتائیں, تو جب وہ بات ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کی کال گئی ان کے سیکرٹری کو, اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر پرائم منسٹر ہی جانا چاہتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے, اور آپ نے کہہ کر گیا ہاں ہاں ہاں, یہ کوٹ ہوا اس کے اندر. ہاں ہاں, کسی کیا ہے یہ مطلب یہ لکھا ہوا ہے ٹیپ کر نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ جو بات ان کی ہوئی ہے اس سے آپ کو کیا پتا. مس پرسپشن یا اس آدمی کی جس نے بے نظیر کو رپورٹ. بے نظیر بھٹو واز رانگ when she said کہ جنرل حمید گل کا انفلوئنس تھا جس کی وجہ سے میرے اور جنرل مرزا اسلم بیگ کے درمیان بھی ڈفرینسز ہوئے, اور انہوں نے غلام اسحاق خان کو بھی ڈرا دیا. یہ لکھا ہوا اس میں, انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف آئیں گے. یہ ساری مس پرسپشن, میرے خلاف بہت ساری باتیں جو تھیں وہ لوگ پھیلاتے تھے. ان کے حواری جو ہیں وہ حمید گل کو اور امریکہ کو, ابھی تو انہوں نے بتایا نا, خود قبولہ کہ حمید گل کا نام ڈلوا دیا کہ لیٹر کے اندر. حمید گل صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, کیا انہوں نے بھی غلط کہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے, یہ جو آپ نے یہ کہا ٹھیک کہا, یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ جب وہ بلایا سب کو پرائم منسٹر نے سندھ ہاؤس میں, جب میں ڈنر کے اوپر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مسلم لیگ چھوڑنی چاہیے تھی. آپ نے یہ کہا یوسف رضا گیلانی صاحب سے, اور ہم آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانا چاہ رہے تھے, مگر آپ جلد بازی کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. آپ کی حکومت کے برے دن آنے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بینگ آرمی برے دن آنے والے وغیرہ میں نے نہیں کہا, یہ پرائم منسٹر یہ نہیں انہوں نے ایڈ کر دیا. لیکن ہر کوئی اپنے زیب داستان کے لیے بھی بات کر دیتا ہے. اس ایٹیچیوڈ کو آپ آج اون کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ کو کہ جو آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر ہوئے بینگ ISI. میں کئی دفعہ اس کے اوپر اپالوجائز کر چکا ہوں کہ اگر آج ہوتا میں تو یہ کام نہ کرتا.